اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں پہ وہ محنت فرمائی ہے کہ پھر آج کی اصطلاح میں اگر کہوں تو پھر کیمرے کا ڈر نہیں تھا، اللہ کا ڈر تھا۔ پھر یہ نہیں کہ تالے پہ یقین ہو، بلکہ اعمال کر کے اللہ پہ یقین ہو جاتا تھا۔ آج تو ہمارا اکثر طبقہ تالے پہ یقین رکھتا ہے، لاک پہ، اور یوں کہوں کہ کتے پہ یقین رکھتا ہے، کتا میرا جاگ رہا ہے۔ اللہ پہ یقین کہ میرا اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پاک پاس ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ یقین اور ایمان تھا۔ اور ایسی محنت کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے قلوب پر، اور پھر وہ خیر القرون کا زمانہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے، آپ گشت کرتے تھے رات کو، دیکھا کہ رات کے کافی وقت گزرنے کے بعد گھر سے لائٹ بھی آن ہے، یعنی موم بتی وغیرہ، دیا وغیرہ، اور گفتگو بھی ہو رہی ہے۔ میرے اور آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم کسی کی ٹوہ لگائیں اور کسی کی گفتگو سنیں، لیکن وقت کا بادشاہ وہ سن سکتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس گئے کہ شاید کوئی حاجت مند ہوں، وہاں اندر سے آواز آ رہی تھی، بڑھیا کہہ رہی ہے بیٹی، اگر دودھ ناکافی ہو جاتا ہے اور اس سے کمائی پوری نہیں ہوتی، ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں، تو آپ یوں کیا کریں نا کہ دودھ کے اندر پانی ملا دیا کریں۔ تو پھر عورت نے کہا، ماں پتہ نہیں ہے آپ کو کہ امیر المومنین کون ہے؟ فاروق اعظم۔ فرمایا جانتی ہوں، لیکن فاروق کو کیا خبر، فاروق کو کیا پتا، فاروق ہمارے پاس ہر وقت تھوڑی رہتا ہے، چیکنگ تھوڑی کرتا رہتا ہے ہر وقت۔ کہا کہ اگر عمر کو پتہ نہیں ہے نا، عمر کا خدا تو ہے۔ یہ اس زمانے کی عورت کا ایمان تھا، اور وہ عورت جو دوشیزہ ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بہو بنایا تھا۔ یہ ایمان کی سطح تھی۔ ایمان ترقی کرتا ہے، ایمان کی سطح رک جاتی ہے اور ایمان گراوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اعمال چلتے رہیں، اعمال کرتے رہیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے رہیں، ایمان کا گراف بڑھتا رہے گا۔ اور اگر اللہ والوں کی صحبت حق سے ہٹ جائیں اور گناہ کرنے لگ جائیں تو پھر ایمان کا جو پیمانہ ہے وہ نیچے آتا جاتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو میں نے سنا، ابن فاروق اعظم ابن عمر قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، جنگل میں پڑاؤ کیا، چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ فرمایا کہ کیا کر رہے ہو؟ کھانا کھاؤ۔ کہا انا صائم، میں روزے سے ہوں۔ فرمایا کہ یہ بکریاں تیری ہیں؟ کہا کہ نہیں، میں تو ملازم ہوں، نوکر ہوں۔ کہا کہ اتنی ریوڑ ہے، ہمیں بکری ضرورت ہے، فروخت کرو گے؟ کہا کہ نہیں، بکریاں میری نہیں ہیں، میں چرانے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ تو ابن عمر نے فرمایا اتنی تعداد میں اگر ایک بکری ہمیں پکڑ کر دے دو گے، تیرے مالک کو پتہ نہیں چلے گا، اور پھر ہم تجھے اس کا معاوضہ بھی بھاری دیں گے، اچھی زندگی گزر جائے گی، بچوں کے لیے کچھ لے جاؤ گے، فائدہ مند ہوگی یہ ہماری یہ معاوضہ، چیک کر رہے ہیں، تیرے مالک کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ مزدور کہہ رہا ہے، اجیر کہہ رہا ہے، مزدور، عین اللہ، اے شیخ عین اللہ، اللہ کہاں ہے؟ مالک کو تو پتہ نہیں چلے گا، رب کو تو پتہ چلے گا نا کہ میں نے ڈنڈی ماری ہے، رب کہاں ہے؟ عین اللہ، عین اللہ۔ ہاں، ایمان چرواہے سے سیکھو، بکریاں چرانے والے سے، چرواہے سے ایمان۔ ہمارے
بڑوں سے ایک چرواہے والے کا ایمان کہیں بڑھیا تھا میرے دوستو۔ ہاں، اللہ کے نبی نے دلوں پہ وہ محنت کی ہے، وہ محنت کی ہے کہ اتنی زبردست محنت کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔